آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ایک وقت ہوا کرتا تھا، مثال کے طور پہ آٹومین امپائر کا وقت، کہ جب شہ سرخیاں لگانے والے صحافی، تحقیق کرنے والے، بادشاہ وقت کے خلاف بولنے والے، وہ چھپ چھپ کے خبریں لکھا کرتے تھے اور شائع کرتے تھے. معلوم نہیں پڑتا تھا کہ یہ کہاں سے پرنٹ ہو کے آتی ہیں، یہ کس طریقے سے تقسیم ہوتی ہیں. پھر رفتہ رفتہ ماحول تبدیل ہونے لگا، جدت پسندی آنے لگی، صحافتی ادارے مضبوط ہونے لگے، دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے کے نام کا پرچار ہونے لگا، دنیا بھر میں آزادی صحافت کے نعرے لگنے لگے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت ہو، کتنا بھی بڑا سربراہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، کہ جب اس کے بارے میں کوئی خبر لگا کرتی تھی تو وہ گھٹنے ٹیک دیا کرتا تھا، وہ ہزیمت محسوس کیا کرتا تھا، اسے خوف آنے لگتا تھا. اور بہت سی ایسی خبروں کی بنیاد کے اوپر بہت سی حکومتیں گھر کو جاتے ہوئے ہم نے دیکھی. لیکن پھر وقت تبدیل ہونے لگا، یہ سیولائزیشن کا نیا ماحول جنم لینے لگا. وہ لوگ جو اپوزیشن کے اندر آزادی صحافت کے نعرے لگاتے، صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے، صحافیوں کو اپنی محافل میں دعوت دینے والے لوگ، وہ جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے انہی کے خلاف اقدامات اٹھانا شروع کر دیے. پھر انہیں اپنے جبہ و دستار پہ لگے ہوئے داغ نمایاں کرنے والی شہ سرخیاں بری لگنے لگی، اور اسی طریقے سے آواز دبائی جاتی، اسی طریقے سے لوگوں کو رام کیا جاتا ہے یا انہیں پیغام بھیجا جاتا ہے. اسی طریقے سے صحافت بھی نظریات کے اندر بٹ چکی، ایک مفادات کے حصول کے لیے اور ایک مفادات کے ٹکراؤ والے، ایک ویورشپ کے حصول کے لیے اور ایک کسی ایک کی خوشنودی کے لیے. یہی موجودہ منظرنامہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر عوام آپ کے نیریٹو کو بائی کریں، جہاں پر آپ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھیں اور اسی کی ترجمانی کریں اور جمہور کا پرچار کریں، تو تب آپ صہیونی قوتوں، آپ طاغوتی قوتوں، آپ برسر اقتدار بیٹھے ہوئے کرسی کے کیڑوں، ان کی ترجمانی نہ بھی کریں تو آپ حق پہ ہوتے ہیں. بات کرنی ہے عمران ریاض خان کی. عمران ریاض خان شاید اس ریاست کا وہ طاقتور شخص ہے جو قانون سے بالا ہے، جس کی پکڑ نہیں ہو سکتی. شاید وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو آئین سے مبرہ ہے، جو قوانین سے مبرہ ہے. شاید وہ اتنی طاقتور شخصیت بن چکا ہے کہ کوئی بھی اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یا پھر شاید یہ ریاست یعنی حکومت پنجاب یہ صرف اور صرف اپنے مخالف آوازیں دبانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران ریاض خان کوئی سرکاری آفیسر کسی سرکاری عہدے پر رہا کہ اینٹی کرپشن پنجاب اس کی گرفتاری ڈالے؟ یہ بھی ایک نئی نظیر ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب نے عمران ریاض خان کی گرفتاری ڈالی، حالانکہ وہ کسی سرکاری عہدے پر نہیں، اور وہ سرکاری عہدوں پر براجمان شخصیات کی تحقیقات وہ ادارہ کر سکتا. گرفتاری ڈال دی گئی. وہاں پر بات یہ کہ جس زمین کی بات ہو رہی تھی وہ زمین ان کے والد کے نام کے ٹھیکے پہ تھی، اور ماضی کے اندر اس کا ٹھیکہ 1,10,00,000 تھا اور انہوں نے 4,52,00,000 کے اندر وہ ٹھیکہ اٹھایا. بات یہ بھی تھی کہ جتنی وہ زمین تھی اس ساری زمین کو آباد کیا گیا، وہاں پر درخت لگائے گئے. بات یہ بھی تھی کہ اس سب کے باوجود اس کو ایک ویلاگ کرنے پہ، مخالف بولنے پہ، فارم 45 اور فارم 47 کی باتیں کرنے پہ، آروز کے رویے پہ، لوگوں کو پولنگ اسٹیشن میں جانے سے روکنے پہ، پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکالنے پہ، اس جرم کی پاداش میں یا پکڑ لیا گیا. اگر تو وہ کیس مضبوط تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت کس طریقے سے ہوگی، اور اگر اس کی ضمانت ہوئی اور پروسیکیوشن کمزور ہوئی تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹھوس شواہد موجود تھے تو پروسیکیوشن کمزور کس تناظر میں ہوئی ہے؟ کیا اس طریقے سے آواز دبا لیں گے؟ کیا وہ یوٹیوب اپنا بند کر کے بیٹھ جائے گا؟ نوکریاں کھا جائیں گے آپ، بہت سارے لوگ ہیں، یوٹیوب بند کروا دیں گے آپ. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا. کیا سارے مردہ ضمیر ہو جائیں گے؟ 100 اختلاف صحیح عمران ریاض خان کی خبروں سے،
نظریاتی طور پہ ایک پارٹی کی سائڈ بھی لیتے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ بات سے جواب دیں. بات سے جواب دینے کی سکت آپ کے اندر موجود نہیں ہے. آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ خواتین کا احترام کرنا چاہیے اور خواتین کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن خود کو ہی صرف آپ خاتون تصور کریں اور کسی اور کو خاتون تصور نہ کریں. کیا جیل میں بیٹھی ہوئی وہ معمر خاتون نہیں ہے کہ جسے قید کر کے رکھا گیا ہے؟ عدالت اس کی رہائی کے احکامات جاری کرتی ہے لیکن آپ کسی اور کیس میں اسے گرفتار کر لیتے ہیں. کیا وہ خاتون نہیں ہے کہ جو ایک پارٹی کی کارکن تھی، اس کے اوپر ابھی تک کیس ثابت نہیں ہو سکا اور وہ ابھی تک پابند سلاسل ہے؟ کیا وہ خاتون نہیں ہے جو کسی دوسری پارٹیز کی ورکرز ہے لیکن آپ کے لیے وہ کسی دھرنے میں ناچنے والیاں ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ہیں وہ مہذب معاشرے کی خواتین؟ یہ تفریق آپ نے خود پیدا کی، یہ منافرت آپ نے خود پیدا کی ہے، یہ تقسیم آپ اپنے اندر سے ڈال رہے ہیں اور یہی تقسیم ہمیں لپیٹے چلے جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آ گیا ہے تو عین ممکن ہے کہ کچھ دنوں بعد کسی اور کیس میں بھی گرفتاری ہو، لیکن کیا ایون فیلڈ کا کیس ابھی تک قائم ہے؟ ختم ہو چکا. کیا جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیس ابھی تک قائم ہیں؟ ختم ہو چکے. کیا اسحاق ڈار صاحب کی جائیداد کرک کرنے کا وہ ابھی بھی اشتہار ان کے گھر کے باہر لگا ہوا ہے یا پھٹ چکا؟ کیا وہ تمام شخصیات جو شوگر مل کے کیسز میں یا دیگر منی لانڈرنگ کے کیسز میں پکڑی ہوئی تھیں ابھی تک پابند سلاسل ہیں یا مسند اقتدار پہ بیٹھی ہوئی؟ کیا جن کے اوپر منشیات کے کیسز تھے انہیں پھانسی ہو گئی یا وہ وزیر داخلہ بنے؟ اگر وہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں اور آپ برسر اقتدار ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی اور برسر اقتدار ہوگا تو یہ کیسز بھی ختم ہوں گے اور اس کے مد مقابل آپ پہ کیسز دوبارہ ہو رہے ہوں گے. آپ کی اپنی سیاسی جنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہوگی. آپ خود ریاستی اداروں کے مخالف ہو رہے ہوں گے. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن وقت کے سانچے کے اندر جو خود کو ڈھال لے اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد بھی جو اپنے پاؤں زمین پہ لگائے رکھے اور اسے کسی دوسرے کی تنقید اصلاح کی بجائے تنقید لگنا لگے تو اس کی ذات کم ہوگی، اور جب وہ اصلاح لگنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ معاشرے کو بہتر طرز میں تعمیر کرنے کے لیے اپنا روزگار آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنا معیار بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنی گفتار کو اچھی کرنا چاہتے ہیں. بصورت دیگر جتنے مرضی لوگوں کے ووٹ تبدیل کر کے آپ لوگوں کے لیے حمایت لینے کے لیے ان میں راشن تقسیم کرتے رہیں، کچھ لوگوں کا گلا دبا کر کچھ حلقوم کو آوازیں مہیا کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا جب آپ کے حلقوم میں بھی آوازیں پھنسی ہوں گی، چیخنا چاہیں گے، کوئی سننے والا اور دیکھنے والا نہ ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.